یہ عرض کرنے کے بعد اب میں چند باتیں بطور وصیت آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کا اصلی طریقہ کیا ہونا چاہیے. بات بھی یہ کہ فضلانی کی باتوں کو سب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں دیوانی کے مہاتموں میں اس کی فرزاندگی قابل اعتماد نہیں. تھوڑی سی دیوانے اپنے اندر پیدا کیجیے. میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا یہ فرمائے کہ اس کو اللہ حتی لقائم مجنون، اللہ کی یوں یاد کرو اتنی یاد کرو لوگ کہیں دیوانا ہے مجنون ہے. لو حقیقت قال ارادی یہ دکھاوے کرتا پھرتا ہے. اس کے راستے میں اہم اخلاص کے ساتھ مجنون کہلوا لینا، دکھاو باز کہلوا لینا، یہ گوارا کر لینا چاہیے. لیکن ایک ایک دیوانگی، ایک جذبہ، اس کی محبت کا اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اس کے بغیر بڑی جنگی میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں یہ مزاج پیدا کی. میں بدقسمتی اپنے قرآن مجید سمجھ کی پڑھتی ہوں. قرآن مجید کو بساس کی پڑھا جائے تو ایک مزاج خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور اس مزاج میں ہلکی سی دیوانگی ہے، اور وہ اللہ کی محبت کی دیوانگی. لیکن چند باتیں کو سامنے پڑھتا ہوں. فمن كان يرجو لقاء ربه، اسلوب پہ آپ ذرا نظر کیجیے. من کان، اور جو شخص ایسا ہو یرجو، یہ امید رکھتا ہو، یہ امید اور آس میں جا کو بیٹھا ہو، لقاء ربه، کہ اپنے پروردگار سے اس کی لقاء ہوگی، ملاقات ہوگی. شرف ملاقات اور شرف بایام میں اللہ کے اس کا نصیب ہوگا. فلیعمل عملا صالحا، پھر اس کو نیک اعمال کی طرف آ جانا چاہیے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ، اور اللہ کی عبادت کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، مخلص ہو جانا چاہیے. یہ دو انتونیم سے دوستوں کا ذہن میں رکھیے، ایک ہے اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہونا، اور ایک ہے شرک کہ اس میں کسی کی عبادت کر دینا. یہی دو انتونیم ہے، اخلاص خالص ہو جانا، اور شرک کسی اور کی ملاوت کر دینا، ملاوت کسی کو شریک ٹھہرا دینا. شرک کی مجمع ہے، ملاوت کی آپ کو بتا دوں. سورہ کہف کی آیت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ یوں سے کہا جا رہا ہے کہ واصبر نفسك، اپنی جی کو جمائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی پروردگار کو پکارتے ہیں صبح شام ہر وقت. یریدون وجہہ، وجہ کے لیے ہوتی چہرے کے، یریدو چاہتے ہیں، طلبگار ہیں، وجہ ہو اس کے چہرے کے. ہمارا وزیر اس کے تنظیم وجہ اس کے مکھڑے کی طلبگار، اللہ کے مکھڑے کی طلبگار ہے. یہ ایک مقصد دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا مقصد حقیقی ہے. ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نگاہ التفات نہ ہٹائیے. یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ حیاتی دنیا کی جیوت کو چاہتے ہیں. ولا تطع اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ایسے شخص کی بات مت مانیے جس کے ذکر کو جس کے دل کو انہوں نے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. تو کام امر فرطا، اس کا معاملہ بگڑا ہوا، حد سے گزار ہوا ہے. دیکھیے کیا منظر بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا، اور کیا مسئلہ حقیقی مائن ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے اور کس بات پہ نظر رکھنا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ وہ دن ہوگا کہ کچھ چہرے بہت شگفتہ اور تازہ ہوں گے. الی ربہم ناظرہ، اپنے پروردگار کو ٹٹکی بن کے دیکھ رہے ہیں. یہ مقصد دیا ہے، یہ ہے وہ چیز جس تک تمہیں پہنچنا ہے. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے وہ مقصد جس میں تم لوگوں کو دوڑ کرنی ہے، مسابقہ کرنا ہے، کیونکہ سکرین رگل تو ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے. کسی کو گرانوں تبدیل لوگوں کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیمارے تمہیں خجر میں کیا رکھا ہے. اور آنکھیں نہیں چہرے پہ تیرے فقیر کے، وہ ٹھیکی یہ بھیک کے دیدار کے لیے. یہ مقصد قرآن دیتا ہے دوستو. اس مقصد کو اپنانا ہی اور قرآن سے اخذ کرنا ہے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کو اس میں ہوا ہے. 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے.
اور کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے. لا اپنا ہاتھ بھی میرے دستے سوال میں. ایک مقصد اس کو اپنائیے اور اس کے لیے راتیں لگائیے, آہیں بھائیے, آنسو بہائیے, اس کے لیے نعرے لگائیے, اس کے لیے مجنون بن جائیے, مجنون کہوائیے. میں نے بھی اسی کو کہتا ہے. اور دیکھیے وہ اسی جنت کو آئے رہے ملک نے صوفیوں کو ان بات بھی ڈانٹا ہے. صوفی بڑے مارا کرتے ہیں, پانی جنیپی چاہیے, ہمیں دو وقت پرواہ نہیں ہے, ہم تو چاہیے ایسے بھی بتاؤں گی تمہیں. اللہ تعالیٰ سے با ادب ہو کو بہت لجاجت کے ساتھ جنت مانگا کرو کہ جنت اس کی نئی دی جگہ ہے, وہ مقامی مثال ہے. اور دوزخ سے اس کی پناہ میں آیا کرو کہ وہ اس کی بچھڑنے کی جگہ ہے. یہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقت ہی ہے دوستو. قرآن مجید اس نے جو دی تھی, قرآن مجید جنت کو اور جنت کی ساری نعمتوں میں کیا کہتا ہے؟ نزلا من غفور رحیم. یہ تو ہماری بھی ایمانی ہے. دوستوں کسی کے ہاں جاتے ہیں چائے دیتا ہے, وہ کھانا کھلاتا ہے, وہ ہماری خوشی کا اسباب پیدا کرتا ہے, وہ ہمانی کرتا ہے, لیکن ان چیزوں کے وہ تو مل جاتے ہیں. ہم تو صاحب خانے کی مل جاتے ہیں, ہم تو اسے مل جاتے ہیں, چائے پینے تو مل جاتے ہیں ہم. تو جنت کیا سی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نے کہا ہے کہ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا, اور جنت ہے کیا جہنم کیا. تو اصل مسئول حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی کرامی ہے. اور دیکھیے کیا سزا اللہ تعالیٰ نے لکھی قرآن مجید میں, اور جس شخص کے دل میں سے دل ہو وہ اس سزا سے اس کی روح کانپ اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرے گا, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں, ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا. لا يكلمه اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یہ حضور کی دعا ہے کہ اللہ اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے, انت صد عنی وجہر ویوم القیامہ, کہ قیامت کے دن تو اپنا منہ مجھ سے پھیر لے. اللہ اس بات سے تیرے پناہ میں آتا ہوں. وہ تو سنیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا تو یہ شخص میں اتر کے دیکھا ہی نہیں. یہ کیسی تم تو یہ ذہن میں مقصد پیدا کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی اس بھی پہ آپ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ باری شریف میں اتنی عربی تو ضرور پڑھنے تو قرآن میں سمجھ میں آنے لگے, اور قرآن مجید کی آیتیں آپ سے بولنے لگے. اس لیے کہ قرآن مجید پڑھے بغیر خدا کی قسم کھا دی کرتی تھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور من کر کی پری میں آپ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں حاصل. عربی پڑھنے بغیر قرآن میں نہیں آئے گا, اور قرآن میں پڑھے بغیر دین نہیں جائے گا, کہ دین اللہ کی پیغام کا نام ہے. پیغمبر پیغام لاتا ہے, اور پیغام یہ ہے قرآن ہے. خدا کے اس کو بار بار پڑھیے, دیکھیے کیا رول دے رہا ہے قرآن میں. یا انسان, اے انسان, علم کا کادخل الی ربک, تو تکلیفیں جھیل جھیل کے مشقتیں اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہے. علم کا کادخل الی ربک, تو قدح کہتے ہیں تکلیف کو, مشقت کو, آزار کو, تو بہت آزار اٹھا کے اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے. فملاقی, تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی. شریعت رسول اللہ وائی بھی انسان علم کا الی ربک قدحن فملاقی, تو بڑی تکلیف اٹھا کے اپنی پروردگار کی طرف جا رہا ہے. چنانچہ ملاقی, تو اس سے مل کے رہے گا, ملاقات ہو کے رہے گی. دیکھیے مقصد کیا عطا ہو رہا, اسی لیے نیچ ہوگی. اور یہ چیزیں فیون نحشر بالتقین علی الرحمن وفدا, کہ یہ وہ دن ہوگا جو کہ ہم تقریم کو ایک وفد کی شکل میں, کیا الفاظ, وہ ایک وفد کی شکل میں رحمان کے سامنے پیش کر دیں گے. شاید یہ کہ حساب ہوتے نہیں,
اور یہ ایک باعزت مکرم وفدی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جائیں گے. یہ ہے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آپ دلی رہے سے بات ہے کیا گاڑی میں بیٹھے دعا سکھا دی سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے ہماری سواری کو مسخر کیا. سبحان اللہ سخر لنا ما كنا له مقرنين ہمارے بس میں کہ اس وقت قابل میں لاتی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس سواری میں بیٹھ کے یہاں سے بدایت تو غلط دلی جا رہے ہیں ہدایت لاہور جا رہے ہیں لیکن حقیقی سفر وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ہمارا حقیقی سفر جو ہے وہ تو اپنے پروردگار کی طرف. کن تکلیف ہو گر گئے چوٹ آ گئی ذرا سا نقصان ہو گیا کوئی فوت ہو گیا فَإِنَّا لِلَّهِ ہم تو اللہ کے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. اور نیوز نے کیا سنایا کہ بھئی دو پہ اخلاص حاصل کر لو آخر ہماری طرف سے بلاوا آ جائے گا. تو ہم تو دیکھیے تم بات کے الفاظ میں غور کیجیے کہ ہم تمہیں دنیا سے لے لیں گے ہم تمہیں اپنی طرف جذب کر لیں گے بلا لیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان یافتہ نفس جان ارجعی الی ربک اپنی پروردگار کی طرف لوٹا رو بھی جاتا میں بھی گا وہ تجھ سے راضی ہو تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنتی عملی جنت میں داخل ہو جا. تو اس سے ایک مقصد ادا کیا جا رہا ہے. اس مقصد کو اور اتنی فکر اپنی یہ تھا ایک طریقہ جو ہمیں عجیب عجیب بیان کیا گیا. یالم بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے میں نہ اٹھاؤ بہار میں دیکھو تو ہوشیت اسی ہوشیار میں تھوڑا سا مست بننے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے اب یہ آیت کبھی نازل ہو جائے کسی کی شخصیت پر تو بجلی گرا دیتی ہے. ویسے قرآن میں کوئی آیت انہیں جنہوں کو دیا مکانوں معاف لے لیکن کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے تو آیت کسی انسان کے دل کو خصوصی طور پر نازل ہو جاتی ہے تو بجلی گر جاتی. اس مرحلے سے تھوڑا سا یہ آیت میں تلاوت کی بس بیٹھے ہوئے وہ بجلی گر گئی. آیت یہ ہو من الناس لوگوں میں کچھ ایسے من یشری نفسہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے نفس ترجمہ من یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسوں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی نارضات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی. واللہ رؤوف بالعباد ایسے بندے جو اللہ موتی رحمان ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت میں اشارہ سید صحابری کی طرف سے لمبا کے ساتھ لندن جب آئے ان کا سامنے جیت کر کے بڑے تعداد ہو گئے نا دولت پارے تھے وہ اس میں سارا ہی سے چھین لیا. تو حضرت کو یتنی مسلمان کو ان بیٹھو تو بیٹھو دو چیزوں میں سے ایک چیز سنو یا تو تصور ان سے ورش جتنا چیز آئے اور ساری زائدہ جو ہے کہ پیسہ جو قریش کے حوالے کا بیٹھا نہیں تو تازی اور میادی کی تو سب کچھ چھوڑ سارے تو یہ شدت میں پہنچ گئے. ایک دن ابھی پاس نہیں تھا گنی یا رسول اللہ میں جو بالکل لاش ہو گئے مجھ سے تو سامنے کچھ ہی لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کھا میرے پاس انہوں نے اپنی رابح البیع تعریفی لفظ رابح البیع اللہ نفع کا سودا کر لیا تم نے. رابح البیع اس تجارت میں تو بڑا نفع کما لیا ہے. وہ آیت ہے جو وہاں سے لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں یہ شری نفس میں اپنے کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی مرضات اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف یہ کسی گون کی آنکھوز کی طرح خواست زیرا چکونت فرزند مال خانارا چکونت دیوانی کن ہر دو جہانش بخشی دیوانی تو ہر دو جہانا چکونت. یہ کیفیت ہوتی ہے دوستو وہ اہل ایمان پہ نازل ہوتی ہے.
اس کیفیت کو کہیں سے بھولوں اور اپنی کی کوشش کریں. مثل الله اشترى من المؤمنين ومن الأرض جنة ليقاتلوا في سبيل الله. اللہ تعالیٰ نے خرید نہیں, ادھر سے بیچنے کی بات ہے, ادھر سے خرید کی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے خرید ہی ہے مومنین سے, ان کے مال, ان کے جان. یقاتلون, لڑتی, قتل کرتی, قتل ہو جاتی ہے. میں نے 15 سال تک ابو بکر رضی صاحب کی یہ بیان میں دیکھا کہ اللہ اپنے راستے میں شان نصیب فرما. تڑپتی ہیں لوگ کہ کسی طرح سے کچھ وقت, مال, کچھ جان قبول کر لے. یہ طاقت اپنے اندر پیدا کیجیے. متاع جان جانا جانوں پر بھی سستی ہے. سعد بن ربیع ایک صحابی تھے, وزیر پیچھے سے بہت گہرے نالے دیو عربی. آپ نے جمعہ فرمایا من لشریرنا نفسہ, من یشری نفسہ, ہم پہ اپنی جان کون بتاتا ہے؟ من یشری, کون بیچتا ہے لنا ہم پہ نفسہ, اپنی جان کو. تو اس وقت 7 انصاری اٹھے اور 7 انصاروں کٹ گئے, شہید ہو گئے, لیکن سب کو بھگا دیا. ان میں 2 آدمی کو میں آپ کو واقع بیان کرتا ہوں کہ کیا درجہ حرارت ہوتا ہے محبت کا جبکہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مثال نبی ہے, یہ زخم سے تڑپنے لگے, 70 کے قریب زخم تھے. تو حضور نے خرید پوچھی ایک صاحب کو, تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا. انصاری بن عباس, تو آپ نے اطلاعی علی رسول اللہ والسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہہ دیں. اور انہوں کہے بلغ منی انجہ, یعنی سما میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا. پھر فرمایا اخبر قومک, اے انصاری اپنی قوم کو خبردار کر دینا, انہم لا عذر لہم عند اللہ, کہ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے سامنے ان کا کوئی عذر نہیں چلے گا. ان قتل رسول اللہ و احد من حی, کہ اگر رسول اللہ پھر اس راستے میں قتل ہوگا اور میں ایک آدمی بھی زندہ بچ گیا تو اللہ کو اپنے منہ بھی دکھا سکیں گے. دوسرے آدمی عمار بن یاسر, سچی بات یہ اس آدمی تو واقعہ ایسا ہے کہ انسان کی روح جو ہے اس میں ایمان داخل ہو جاتا ہے. یہ بھی یہ رنتن میں لگے. یہ بزرگ کے قریب تھے. آپ نے کہا یا عمارہ, اے عمارہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں, تیری کوئی خواہش ہو تو بتا میں کیا کروں تیرے لیے. یہ شخص اتنا ضعف کی حالت میں تھا کہ بول نہیں سکا. اس زخمی کی حالت میں تڑپتے تڑپتے یہ شخص حضور کے قدموں تک پہنچ گیا. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں فات وخده على قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ شخص اس کی جان نکلی تو اس حالت میں کہ اس کا رخسار ہوئی کہ اسے سب کے پاؤں کے اوپر تھا. دوستو یہ ایک درجہ حرارت ہے جس کی کہ جب تک یہ درجہ حرارت نہیں ہوگا اس وقت تک فقیہ حسن کا محلوت ہے حجازی کا. پھر قانون دانی آپ بھی کریں میں بھی کروں گا, فتح آپ بھی دے لیں میں بھی دے لوں گا. لیکن دین نہ آپ کے گھر میں آئے گا نہ میرے گھر میں آئے گا, نہ اس ملک میں لائے گا نہ کسی اور ملک میں ہمارے طرف سے جائے گا. دین کی راہ میں خدا کی قسم اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم ہیں اور کوئی نہیں. دین اپنی جگہ پہ اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو دین پھیل چکا ہوتا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, اگر اس دنیا میں آج کے مسلمان نہ ہوتا تو دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوتا. ہم نے دین کا راستہ روکا ہوا ہے. ہماری شکلیں میں, ہمارے اخلاق میں, ہماری گفتار میں دین کا راستہ روکا ہوا ہے. یا تم دین کو چھوڑ دیں, سیدھی سیدھی بات کریں اور اپنانا ہر ایک چیز ٹھیک طرح سے اپنائیں, دین کا راستہ مانو گے. یہ کتنی بڑی حجت ہم پہ تمام ہو رہی ہے. آخر میں یہ ہو اس کا یہ ایک سی بہن نہ کرت یہ کروں گا, اس درجہ حرارت کو کہیں سے اپنائیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کیجیے 10 روز تک. عربی پڑھ لیجیے, 10 روز یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے.
Adesso mi credo stu quello che parlo pai. Mi so delle linee di darani da basti le loro bi paho pe ju. Ai lo be business or bi paho bi chale gए. या मैंने नैन किया था वन मुझे मेरी जो है पाया चाहता है 10 दिन के लिए मेरे पास आ जाए 10 दिन मोल पर आ जाती है दोस्तों साफ कर देता हूँ इतने नहीं पड़ी जा सकती है अपन की तिलावत करने को आपको समझ में आए और इसके बगैर दीन समझ में नहीं आए इसके बगैर एक इस्लामी हुकूमत के बगैर बशीर काजी के आप हुआ के बैठना एक बहुत बड़ी धांधली है एक बहुत बेजूर है एक बहुत बेबदियांती में माफ़ी चाहता हूँ कहाँ से ये बगैर इस्लामी शरीयत और इस्लामी हुकूमत के आप हज़रात काजी हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी इस्लाम के साथ भी खुदा के लिए ये रमजान शरीफ आना है इसमें चंद दिन लगा के इतनी अरबी ज़रूर पढ़नी है कि आप पुरानी की आयत आपके सामने आया तो आपको उसका मफ़हूम मालूम हो हदीस आपके सामने आया तो उसका मफ़हूम आपको मालूम हो तर्जुमे बन जाइए इसलिए कि इंटरप्रिटेशन होती हैं वो सेकेंड हैंड नॉलेज होता है और एक काजी को फर्स्ट हैंड नॉलेज की ज़रूरत होती है उसके बगैर क़ज़ा का कोई हक़ नहीं पहुँचता दूसरी वसीयत मैं हज़रात को ये कहूँगा कि ये रिस्क का मामला अल्लाह ताला को छोड़ दीजिए अल्लाह ताला की ये सुन्नत है मैं माफ़ी चाहती हूँ ज़रूरत नहीं मेरे पास कोई नहीं रिस्क का मामला होता है और बड़े पुराने हदीस को गौर से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसकी अल्लाह ताला ने हम पर जिम्मेदारी नहीं डाली ये अपने पास जिम्मेदारी रखी हुई है ये हमारी मेहरबानी है कि इसको हमने अपनी जिम्मेदारी ठहरा लिया मुस्तबिर अलैना इसलिए जम जाइए ला नस्अलुका रिज़्क़ा हम आपसे रिस्क नहीं कमवाना चाहते रिस्क हम तुम्हें देंगे वल आक़िबतु लित्तक़वा हर शरीर से मेरी शायद वो अपनी सब रोज़ों के लिए तो वैसे नहीं है हमारे लिए भी है ये ठीक आयत पढ़ता हूँ वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून और मैंने जिन को उसको सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ मैं इसे रिस्क नहीं कमाने चाहता मा उरीदु नहीं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कमा के खिलाए ये तो आप खिलाने इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला है उस क़ुव्वत मतीन दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी ये सिर्फ इतनी है कि उसके रास्ते में हम जिहाद करेंगे अब रिस्क की जो असबाब में फ्राउन करता जाए उसको अपने से जाए इससे काम नहीं किया लेकिन इसको भी असल जिम्मेदारी नहीं ठहरा है असल जिम्मेदारी हमारी जो है हैसियत मुसलमान की वो अल्लाह तक की रज़ा हासिल करना है उसके पैगाम में मिसूल करनी है उसको अपने आप पे अपनी मौलों पर पेश करना उसको पहले इसीलिए जुआइल रिज़्क़ी मेरा मिस्टिकल लेक्चर होता है क्लास में 2 घंटे का लेक्चर होता है जुआइल रिज़्क़ी तहत ज़िल रूही मुझे फरमाया कि मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े की छांव तले रखा गया है रिज़्क़ लीजिए जिहाद के रास्ते से तबलीग के रास्ते से मिलता है और फरमाया कि मैं तवक्कुलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर लो रिस्क देने वाला वो है हक़ का तवक्कुल ऐसे तवक्कुल जैसे तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह नहीं सर हुक्म दे तुम्हें वो ये रिस्क दे तुम्हें रिज़्क़ देता है जैसे परियों को देता है रिस्क यग़दू फ़िमासन तग़दू फ़िमासन व तरूहु बितान सुबह निकलते हैं खाली पेट रहते हैं शाम को आते हैं पेट भरा हुआ तीसरी वसीयत आप रियासी ये करेंगे तवक्कुल के साथ कि आप हज़रात पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़ोर ज़रा इख्तियार करें जिसके हलाल इख्तियार करें नबी नबा में था मुंशियत का व्यू से कई कोर्सेज गए हमारे कई हज़रात मफूद गए तो और वक्त यदि रुख़सत होते हुए नसीहत की है तो मेरे जहन में इस वक्त एक बात आ गई मेरे बात आप उनसे भी कहते हैं हमारे यहाँ मादरी की इज्जत का तो बहुत सवाल होते हैं गैरत मुसलमान होता मैंने के बाद ये कि अल्लाह ताला में कहे तुम्हारे माँ का नाम ने तुम्हारे बीन की इज्जत का नाम ले लिया कुरान पढ़ के देख लो मान ये बड़ी की इज्जत की नतायन कसम नहीं खाई लेकिन इस कलम की अल्लाह ताला ने कसम खाई है वल कलम मैं कलम की कसम खाता हूँ वमा यस्तरून उस चीज़ की भी कसम वो उस कलम से लिखते हैं इस कलम की अल्लाह ताला ने कसम खाई है
اس قلم میں عزت کو ماں بہن کی عزت سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ ضبط اور ورع دوستوں اختیار کریں۔ ورع یہ ہوتا ہے کہ انسان احتیاط کرے کہ میں حرام نہ کھاؤں، میں مشتبہ نہ کھاؤں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے، یہ طرف ہوتی کہ فَأَمَّا الْوَرِعُونَ، یہ حلال کھانے والے لوگ، رزق میں احتیاط کرنے والے، فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبَ لَهُم، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا حساب لوں۔ فَأَمَّا الْوَرِعُونَ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبَ لَهُم، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا حساب لوں۔ زندگی سارے تھے اپنا حساب پھر کرتے رہتے سارے کہ یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں، یہ چھوڑوں یہ نہیں یہ نہ، زندگی بھر تو یہ اپنا حساب اپنا محاسبہ خود کرتے رہے۔ اب محاسبہ کرتے کرتے اپنا یہ میرے پاس ہے تو میں بھی ان کا محاسبہ شروع کر دوں، نہیں، اسے شرم آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ يدخلون الجنة بغیر حساب، ولا حساب کی جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ کو یاد کر دوں کہ آپ حضرت اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی اور دین کا بھی علم عطا فرمایا۔ یہ میں اس کا ملک کہ دین کا نفاذ آپ لوگوں کے راستے سے ہوگا، وہ مولویوں کے راستے سے نہیں ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں خود معینی میں سو آپ کو بتا دوں، میں دین دستگاہ سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہوں، اس لیے کسی مولوی صاحب کو تکلیف نہ ہو میری بات سے۔ یہ کام ان مولوی کے راستے سے نہیں ہوگا، اس کے اسباب ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ وہ حضرات کا، علماء حضرات کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنی ایک منصب ہے، ان کا اپنے ایک ان کی اپنی ایک عظمت ہے، ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی یہ پر مسلم، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں آپ پڑھنے سے اتنے ہیں تو ان کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ذمہ داری کہاں پوری ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، مرشد آپ بشیرہ کر دیں گے۔ لیکن دین کا نفاذ بھی جان کے بس کی بات نہیں رہا، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس میں وہ بھی شاید امت کی معصوم دین کی اور شریعت کی تنفیذ اور تطبیق آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگی، اور نہ ہوئی تو اس کی آپ ذرا ہے اللہ کے لیے بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں نئی نسل تک پر ترغیب پھیلانے کا کام جو ہے وہ نور ظہر، علامہ اقبال، سید قطب، مولانا مودودی، سید سلیمان ندوی، شہید نامائی، یہ اس راستے سے پھیل رہا ہے۔ میں ایک آوارہ گرد آدمی ہوں، میں نہیں ہوتا بار بار چکر لگا، وہ کو 6 سال یہ دور کیا ہے، ان کا 2-3 میں ہوا ہے، ہر جگہ مجھے یہ 3 گروپ کام کرتے وہ نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میرا جماعت ہے، جماعت اسلامی، اخوان مسلم، اور جہاں مجھے نظر آیا ہے تو جو ڈاکٹر، پروفیسر، نئے تعلیم یافتہ لوگ نظر آئے ہیں جو دین کی دعوت کو عام نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ ان سے جہاں غلطی ہوتی ہے تو وہ تو علماء مفتی اعراب پٹائی کر دیتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ جو ان سے غلطی والا آتی ہے تو وہ غلط سیدھا کر دیتے ہیں، لیکن عملاً اس کی دین کے نشر اور پھیلاؤ کا کام جو ہے وہ آپ حضرات کا ہے، اور اس میں آپ حضرات کوتاہی نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔